یہ حضرات، آج کا عنوان جو ہماری محفل میلاد مصطفیٰ کا ہے وہ عنوان ہے کہ اسلام اور انسانیت۔ اسلام کیا ہے جانتے ہیں، اور انسانیت ہوتا نہیں ہوتا۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ سننا غور سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، پھر اس کے علاوہ جو بھی ادیان ہے، مطلب جو بھی دین ہے، کوئی کس دین کو مانتا، کوئی کس دین کو مانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب باطل ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں سب گڈھے کے اندر ہیں۔ اگر سچا ہے، اگر اچھا ہے تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے نہیں۔ تو یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جس دین پر اپن لوگ چلتے، مذہب اسلام پر چلتے نہیں چلتے۔ کون سے دین کے ماننے والے اپن لوگ؟ اسلام ہے نہیں، اسلام کے ماننے والے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہمارا اچھا ہے تو ہمیں چاہنے والا بھی اچھا ہے، اسلام کو ماننے والا بھی اچھا ہو جائے، اس لیے کہ اسلام سب سے اچھا افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ بنایا وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اب مذہب اسلام ہی ہمیں انسانیت بتاتا ہے۔ جب اسلام ہوگا تبھی تو ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ جب اسلام ہوگا تبھی تو ہمیں کسی کا درد میں سمجھ لو کہ اس کے اندر یہ انسانیت ہے نہیں۔ راستے سے اپن لوگ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز مل جائے، کوئی نقصان دہ چیز راستے کے اندر پڑی ہو، اور یہ سوچ کر راستے سے ہٹا دو، راستے سے سائٹ میں لگا دو کہ اگر یہاں سے کوئی گزرے گا تو اسے لگ جائے گی، اسے تکلیف ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ بولیے، انسانیت۔ کیا ہے یہ؟ انسانیت کہ ہمیں دوسرے کا درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو آئیے حضرات میں آپ کو بتاؤں، اسلام جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ ہر انسان کی قبر کے اندر آئے گا، سوال کریں گے کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ نا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔
پھر دوسرا سوال ہوگا کہ بتا ما دینوں کا، قبر کے اندر بھی دین کا سوال کیا جائے کہ بتا تیرا دین کیا ہے. اب وہ تو جب بتا پائے گا دین کے بارے میں. ایسے تو کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہر کوئی بتا دے گا. ابھی بچے سے پوچھو تو وہ کھڑا ہو کے بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. بچے سے پوچھو تو بتا دے گا کہ میرا دین مذہب اسلام ہے. لیکن میرے بھائی جب قبر کے اندر مردے کو رکھ دیا جائے گا اور نیت پائی جائے گی، اگر اسلام ہی نہیں، مسلمان ہے، مسلمان ہے نا، اپنے ہے نہیں، مسلمان ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبد الستار. کیا نام ہے؟ عبد الغفار. ہے مسلمان کا مسلمان ہے. بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا اور جب جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچتا، رکوع میں جاتا، کہتا سبحان ربی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا. سجدے میں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا کہ سبحان ربی العظیم. اپنے سر کو جھکاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے. اور مذہب اسلام کا مطلب یہ ہے، مذہب اسلام کی وضاحت یہ ہے، مذہب اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر اپنے سر کو جھکا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی پریشان ملے اس کی مدد کرو، کوئی غم کے اندر مبتلا ہے تو اس کے غم کے اندر شریک ہو جاؤ، یہ انسانیت ہے. کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی، اس کے لیے ہمدرد بن جاؤ تو یہ میرے بھائی انسانیت ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر پر کوئی پریشان ہے اور ہم پیسے والے ہے نہیں، پتہ چل جائے کہ یار فلاں انسان، فلاں شخص پریشان ہے، اب ہمیں اس کی مدد کرنا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں لے چلوں، امام حسن و امام حسین کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جب دونوں شہزادے چھوٹے تھے، بچپنے کا عالم تھا، دونوں شہزادوں کی طبیعت خراب ہوئی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ ایسا کرو منت مان لو. سیدہ فاطمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور منت مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے بچے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں. انسانیت کا سبق، انسانیت کا پاٹھ کہ یار انسانیت ہوتی کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 روزے رکھوں گی. ادھر منت کا ماننا تھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کی طبیعت کو ٹھیک کر دیا، دونوں صحیح ہو گئے. منت مانی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی جو آپ کے شوہر نامدار تھے، آپ کی بارگاہ میں گئی اور آپ کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہا کہ اے میرے سرتاج، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی رکھو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، تم بھی رکھو.
اور ہمیں والا ہے سیدہ فاطمہ آٹے کو گوندتی ہے اور آٹے کو گوندنے کے بعد روٹیاں بنا کر تیار کرتی ہے. سیدہ فاطمہ بھی روزے سے ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی روزے سے ہے. دسترخوان کو لگا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی مغرب کی اذان کی صدا کان کے اندر گونجتی ہے, مغرب کی اذان کی آواز کان کے اندر آتی ہے, سیدہ فاطمہ روزہ کھولنے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑتی ہے اور روزے کا افطار کرنا ہی چاہتی ہے کہ دروازے سے آواز آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ, میں ایک یتیم ہوں اور کئی دن کا بھوکا ہوں, اگر گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عطا. یتیم ہوں اور کئی دن کا بھوکا ہوں, میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, اگر آپ کے گھر کے اندر کچھ ہو تو عطا کر دو. سیدہ فاطمہ جو دن بھر روزے سے تھی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو دن بھر روزے سے تھے اور گھر کے اندر وہ تھوڑا سا جو کا جو آٹا خرید کر لائے تھے بس وہی گھر کے اندر موجود تھا, اسی کے روٹیاں بنا لی گئی تھی اور دسترخوان سجا دیا گیا تھا. دسترخوان سجانے کے بعد سیدہ فاطمہ بیٹھی تھی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے تھے اور ایک سائیڈ میں امام حسن بیٹھے تھے اور دوسرے سائیڈ میں امام حسین بیٹھے تھے. سیدہ فاطمہ نے ساری روٹیوں کو اٹھایا اور اپنے شہزادے کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ بیٹا دروازے پر جو سائل آیا ہے اسے دیکھ رہا. گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری روٹیاں اٹھا کر اس آنے والے یتیم کو دلوا دی. وہ یتیم لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے. اب گھر کے اندر کچھ نہیں بچا, دونوں نے ایک ایک گلاس پانی لیا اور پانی پینے کے بعد روزے کا افطار کر لیا, روزہ کھول لیا. روزہ جب رکھا تھا تو پانی سے رکھا تھا, جب روزے کا افطار کیا تو پانی سے کیا. پھر ایک روزہ مکمل ہو گیا, پھر رات کا وقت گزرتا ہے, پھر سحری کا وقت آتا ہے, گھر کے اندر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. پھر سے وہی ایک گلاس پانی پی لینے کے بعد سیدہ فاطمہ روزے کو رکھ لیتی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روزے کو رکھ لیتی ہے اور رکھ لینے کے بعد جیسے ہی دن نکلتا ہے, دن نکلنے کے بعد پھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بازار کو چلے جاتے ہیں. کمانا تو ہے, دن بھر محنت و مزدوری کرتی ہے. سیدہ فاطمہ روزے کی حالت میں اپنے گھر کے اندر کام کرتی ہے اور جیسے ہی جب شام کا وقت قریب آتا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آج جو پھر سے کمایا تھا اس کا پھر سے آٹا خرید کر لاتی ہے اور سیدہ فاطمہ کو دیتی ہے اور کہتے ہیں سیدہ فاطمہ ان کی روٹیاں بنا کر تیار کرو, آج ہم روٹیوں سے افطار کریں. سیدہ فاطمہ نے جلدی آٹے کو گوندا اور گوندنے کے بعد روٹیاں بنا کر تیار کی اور دسترخوان کو سجا دیا. کل کی طرح آج بھی دسترخوان پر بیٹھے. اذان مغرب کا وقت کا انتظار کر رہے تھے, جیسے ہی مدینے کی مسجد کے اندر مؤذن نے اذان کی صدا لگائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روٹی کے نوالے کو اٹھایا, سیدہ فاطمہ نے روٹی کے نوالے کو اٹھایا. پھر سے دروازے پر دستک آئی اور دستک آنے کے بعد آواز لگائی کہ میں ایک ہی مسکین ہوں, اگر گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عطا کر دو. اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرنا چاہتی ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرنا چاہتی ہے. میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر, ایک روزہ رکھتے ہمارے دسترخوان پر نہ جانے کتنے کھانے موجود ہوتے نہیں ہوتے. آج ہمارا بچہ روزہ رکھ لے یا ہم روزہ رکھ لیں تو ہمارے دسترخوان کو سجا دیا جاتا ہے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت کی عورتوں کے سردار ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو شیر خدا ہے, خدا کے شیر,
سمجھ رہے؟ ان کے دسترخوان پر روٹیاں تھیں، وہ بھی سائل کو دے دی، وہ بھی یتیم کو دے دی، وہ بھی مسکین کو دے دی۔ تیسرا دن آیا، صبح کا سحری کا وقت آیا، پھر سے گھر کے اندر پانی تھا اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے پانی پیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پانی پیا اور روزے کو رکھ لینے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر کے بعد بازار کی طرف نکل جاتے ہیں، اور نکل جانے کے بعد محنت و مشقت کرتی، مزدوری کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے اندر کام کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنا خود کا کام، برتن دھو رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، گھر کی صاف صفائی میں لگی تھی۔ پھر شام کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو دن بھر محنت و مزدوری کر کے جو پیسہ ملا، اس پیسے سے آپ نے آٹے کو خریدا، جو کے آٹے کو خریدا، اور خریدنے کے بعد سیدہ فاطمہ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ سیدہ فاطمہ یہ آٹا ہے، اسے جلدی سے گوندھ کر روٹیاں بنا کر تیار کر لو، روز کا وقت، افطار کا وقت قریب آنے والا ہے۔ آج پھر سیدہ فاطمہ نے خوشی خوشی آٹے کو گوندا، اور آٹے کو گوندنے کے بعد روٹیاں بنا کر تیار کی، اور جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت آیا، سورج ڈوبنے کا وقت آیا، سیدہ فاطمہ نے دسترخوان کو لگا دیا، دسترخوان کو سجا دیا، اور سجا دینے کے بعد پھر سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہے، امام حسن اور امام حسین دسترخوان پر بیٹھ جاتی ہے، اور جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے، مدینے کی مسجد کے اندر مؤذن اذان کی صدا پکارتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روٹی کے نوالے کو سیدہ فاطمہ اٹھاتی ہے اور روزہ افطار کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی کچھ اور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی کچھ اور تھی۔ دروازے پر پھر سے دستک کی آواز آتی ہے، دروازے کی کنڈی پھر سے بجتی ہے، اور آنے والا کہتا کہ میں ایک اسیر ہوں، ایک قیدی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اے سیدہ فاطمہ، اگر تمہارے گھر کے اندر کچھ موجود ہو تو مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ میرے بھائی پہلا روزہ رکھا تھا، یتیم آ گیا تھا، دوسرے افطار کرنا چاہ رہے تھے، ایک مسکین آ گیا تھا، اور آج تیسرا روزہ کھولنا چاہ رہے تھے۔ آج ایک اسیر، ایک قیدی آ جاتا ہے، اور آ جانے کے بعد سیدہ فاطمہ اپنی بھوک کو نہیں دیکھتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی بھوک کو نہیں دیکھتی ہے، امام حسن اور امام حسین جو چھوٹے سے تھے وہ بھی اپنی بھوک کو نہیں دیکھتے۔ سب امام حسین کو کہاں سے ملا؟ دسترخوان پر یہی تو سکھایا جا رہا تھا کہ خود نہ کھاؤ، خود بھوکے رہ جاؤ، لیکن کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام پر کچھ مانگے، تو اسے اپنے در سے، اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ سیدہ فاطمہ نے آج پھر سے روٹیوں کو اٹھایا اور امام حسین کی ہاتھ پر دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ میرے لختے جگر، میرے نور نظر آنے والے اسیر کو دے آؤ۔ امام حسین روٹیوں کو لیتے ہیں، اور روٹیوں کو لینے کے بعد دروازہ کھولتے ہیں، اور دروازہ کھولنے کے بعد جو آنے والا اسیر تھا، آنے والا قیدی تھا، اس کے ہاتھ پر روٹیوں کو رکھ دیتی ہے۔ اب وہ اسیر کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزی روزگار میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں کیا سبق ملا، ہمیں کیا یہاں پر درس ملا کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انسانیت کا ایک پارٹ پڑھا رہے تھے۔ حسنین کریمین ہمیں انسانیت کا سبق دے رہے تھے کہ خود بھوکے رہ جانا، لیکن آنے والے سوانی کو اپنے در سے بھوکا نہ جانے دینا۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں رہتا کہ بغل میں ہمارا بھائی لیٹا ہے، بغل میں ہمارا بھائی رہتا ہے، زیادہ دور کی نہیں، محلے پڑوس کی تو چھوڑو، بغل میں ایک کمرے میں بھائی رہتا، دوسرے کمرے میں دوسرا بھائی رہتا، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کے لیے ہمدردی نہیں کہ اس نے کھایا ہے یا نہیں۔ انسانیت یہی تو ہے کہ یار دوسرے کی ہمدردی کرو، دوسرے کی خیر خواہ بن جاؤ،
یہی تو انسانیت ہے. لیکن آج ہم کیا سوچتے کہ دوسرا اپنی آنکھیں بند کرے اس کا مال بھی اپنی جیب کے اندر لے. نہیں سوچتے کہ دوسرے کی نگاہ بچی اس کا مال ہماری جیب کے اندر آ جائے. تو یہ انسانیت کہاں گئی یار؟ یہاں تو انسان ہی ختم ہے. کہ آج کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جو بھائی بچپنے کے دور میں لپٹ کے رہا کرتے تھے، سڑک کے رہا کرتے تھے، آج جب بڑے ہو گئے، بیاہ شادی ہو گئی، یار وہی بھائی ایک منٹ کے لیے اپنے بھائی سے دشمنی پر اتر آئے. مسلمان اسلام نے ہمیں یار یہ سبق نہیں دیا تھا. اسلام نے ہمیں یہ پاٹ نہیں پڑھایا تھا. ارے پاٹ تو یہ پڑھایا تھا، پیارے مصطفیٰ نے ہمیں سبق تو یہ دیا تھا کہ اگر کوئی غیر بھی آ جائے اس کی یار مدد کے لیے سرگرداں رہو، اس کی مدد کے لیے تیار رہو. لیکن جب خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے تھے، کتنے مسلمان تھے یار؟ کبھی غور کرا؟ کبھی توجہ کتنے تھے؟ خواجہ غریب نواز نے ہمدردی دکھائی، انسانیت پیش کی، اسلام لوگوں کو بتایا تو 90 لاکھوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کے دائرے میں کتنے؟ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں. اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار اسلام کیا ہوتا، مسلمان کیا ہوتا یار، یہ انسانیت کیا ہوتی، یہ ایمان کیا ہوتا. جبھی تو آج ہمارے بچے بھٹک گئے یار. کبھی تو آج ہماری یہ اولادیں بگڑتے ماحول میں جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کے اندر جب خالی ہوا کرو، جب فرصت میں ہوا کرو تو خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی بٹھا کر اسلام کے بارے میں بتاؤ، دین کے بارے میں بتاؤ کہ مذہب اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اور جتنے بھی ادیان ہیں سب جھوٹے، سب باطل، جب سب بڑے بنائے ہوئے، اگر حق ہے، اگر باقی ہے تو وہ ایک مذہب اسلام اور کچھ نہیں ہے. پوری دنیا بتاؤ یار اسلام کے پیچھے پڑی نہیں پڑی؟ کیوں پڑی؟ سچائی پر ہے نا یہ، تبھی تو پڑی نہیں پڑی. سچائی پر ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، تبھی تو پیچھے پڑی. گرانے کی سوچتی ہے. لیکن میرے بھائی یہ ایسا پھول ہے، یہ ایسا جگمگاتا ہوا چمن ہے کہ اسے جتنا بھی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھر کر اسلام مکے کے اندر آیا، مکے سے مدینہ شریف کے اندر آیا نہیں آیا؟ پھر مدینہ شریف سے امریکہ پہنچا، پھر مدینہ شریف سے جاپان پہنچا، پھر مدینہ شریف سے ہندوستان پہنچا، پھر مدینہ شریف سے پاکستان پہنچا، پھر مدینہ شریف سے افغانستان پہنچا، پھر مدینہ شریف سے پوری دنیا کے اندر. بتاؤ مدینے سے یار اتنا پاور ہے اسلام کا. پھر پوری دنیا پیچھے پڑی کہ اسلام کو کیسے گرایا جائے، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، اسلام کو کیسے مٹایا جائے. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو میرے بھائی یہ ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں خود کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مذہب ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری شہزادیاں، آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی. توجہ دینا بات کتنی چلی گئی. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو یار انہیں بتایا ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے. دنیا میں اپنی دنیا میں مست ہو جاتے. ارے انہیں بتاؤ
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں مذہب دیا، وہ سب سے اچھا مذہب ہے اسلام۔ اور وہی مذہب انسانیت کا سبق دیتا، انسانیت کو سکھاتا ہے، اور کوئی بھی انسانیت نہیں سکھاتا۔ اگر سکھاتا ہے تو مذہب اسلام بھی سکھاتا ہے، اگر بتاتا ہے تو مذہب اسلام ہی بتاتا ہے کہ انسان سے ہمدردی کرو، یہ انسانیت۔